Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Hassan Rauf and I am Director of Operations and Strategy for StudyShed Global Consultants. آج کا پوڈکاسٹ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو یو کے جانا چاہتے ہیں. یو کے کے سوالات، یو کے کی یونیورسٹیز کے بارے میں جاننا، اور اسپیشلی فار دوز پیپل جو سپتمبر میں ڈیمیج ہوئے. ٹوڈے وی آر ہیونگ مس قرۃ العین ہو از senior student recruitment specialist for Glasgow Caledonian University. Welcome Ms. Qurrat Ulain. Thank you so much for coming to our podcast. آج آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پاس، اور میرا خیال ہے ہم سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کو کیا سوجا کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا کہ انہوں نے سپتمبر کی ریکروٹمنٹ کو نہیں کرنا. Thank you for having me, Hassan, and I'm very glad that I'm here because I really want to talk myself about the misconceptions, about the myth that is prevailing in the market about GCU. So yeah, let's start talking about it. So let's talk about the university. سپتمبر انٹیک گزرا، گلاسگو کیلیڈونین یونیورسٹی کی دھوم مچ گئی اور پتہ چلا کہ بہت سے ایسے آفر لیٹرز ہیں جو وڈرا ہو گئے ہیں، جو کیس لیٹر تک نہیں پہنچ سکے. کیا ریزن تھی اس کے پیچھے؟ یونیورسٹی کا کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ کیا سوچ رہی تھی؟ کیا کوئی پالیسی میکنگ کے اندر چینجز آئے تھے؟ تو آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے ایک تو پوائنٹ آؤٹ بالکل ٹھیک کیا ہے دیٹ آفرز ور وڈران. سو بیسکلی مارکیٹ میں بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، متس ہیں کہ ہم نے کوئی کیس لیٹرز کینسل کر دیے تھے، کیس لیٹرز ور وڈران. اس طرح کا کچھ نہیں تھا. فار اسٹارٹرز تو آفرز وڈرا ہوئی تھیں ان مے، رائٹ؟ اور وہ کیوں ہوئی تھیں؟ بیکاز ایز اے یونیورسٹی وی ہیڈ ٹو کمپلائی ود دا UKVI نیو BCI میٹرکس. اور وہ صرف GCU نے نہیں کمپلائی کرنا، وہ سب یونیورسٹیز نے ہی کمپلائی کرنا ہے. سو آپ دیکھیں گے، ابھی آپ نے سپٹمبر میں بھی دیکھا GCU کے ساتھ اور یونیورسٹیز نے بھی کچھ اسٹرکٹ میجرز لیے، اور آگے آنے والے ٹائم میں بھی اور یونیورسٹیز میجرز لیں گی جس سے اس کو پروسیس کو اور بہتر کیا جا سکے. سو وی ہیڈ ٹو کمپلائی ود BCI میٹرکس آف UKVI اینڈ دیٹس وائی وی ہیڈ ٹو ودرا سم آف دی آفرس، ناٹ دا کیسز. آئی ریپیٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسکنسیپشن بن گیا کہ شاید کیسز ودرا ہوئے ہیں. کیسز تو ایشو ہونا اسٹارٹ ہی نہیں ہوئے تھے مئی میں، رائٹ؟ تو یس، یہ ہمیں کرنا پڑا بیکاز آف دا UKVI. UKVI از اے ریگولیٹری اتھارٹی. اگر ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک وہ بنایا ہے کچھ ریگولیشن، تو اس کے ساتھ ہمیں کمپلائی کرنا ہے. اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ جب ہم نے اس کو ودرا کیا تو اس کے ودرا کے ساتھ یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس کو ای میل کی اور اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ ہمیں اس طرح سے ودرا کرنا ہے. اینڈ وی ان اے ریکارڈ ٹائم آف 5 ورکنگ ڈیز ہم نے اسٹوڈنٹس کو ریفنڈ کر کے دیے. بٹ اگین یہاں پہ ابھی بھی ایک متھ ہے کہ ٹائملی رسپانس کا نہ ہونا اور یونیورسٹی کی سائڈ سے کمیونیکیشن کا نہ ہونا ایک بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے اوور آل مارکیٹ کے اندر ایک فرسٹریشن کریٹ ہوا، جس کی وجہ سے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈسٹرب ہوئے. وہ لوگ جو گلاسگو کیلیڈونین یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کا سوچ رہے تھے، انہوں نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا تھا، فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تھا، مینٹیننس فنڈز رکھوائے ہوئے تھے، وہ ڈسٹرب ہوئے. تو اس کے حوالے سے یونیورسٹی نے کیا ایسی چیز ان کو سارٹڈ کرنے کے لیے کی؟ اس کے لیے یونیورسٹی نے یہی کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ ایک تو ان کو یہ کہا کہ ان ٹائم بتایا. سو آئی اگین ڈونٹ ایگری ود دس کہ کوئی کمیونیکیشن بیریئر تھا. یونیورسٹی نے ان ٹائم مے میں کمیونیکیٹ کیا اینڈ اٹ واز ایگزیجریٹڈ، رائٹ؟ بٹ ہم پاکستان مارکیٹ میں اچھی چیزوں کو بھی لیٹ اسٹارٹ ایگزیجریٹنگ دس ود دس پلیٹ فارم، کہ ہم کچھ اچھی چیزوں کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دینا اسٹارٹ کریں کہ اگر یونیورسٹی کو یہ کرنا پڑا ڈیو ٹو ریگولیٹری اتھارٹی اینڈ ایوری تھنگ، بٹ ہم نے 5 ورکنگ ڈیز میں ریفنڈس کر کے دیے. سو یونیورسٹی نے ایک بہت رسپانسبل ایٹیٹیوڈ اور رسپانسبل بیہیویئر یہاں پہ اڈاپٹ کیا اور 5 ورکنگ ڈیز میں ریفنڈس کر کے دیے. سو اس سے یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس نے ویل ان ٹائم سپٹمبر انٹیک کے لیے وہ پلیس ہو گئے. اینڈ مینی ایجنٹس ٹولڈ می کہ ہمیں فائنینشیل لاس نہیں ہوا. اینڈ اگین اسٹوڈنٹس نے بھی یہی مجھے بتایا کہ ہمیں اس طرح سے لاس نہیں ہوا. آلدو یس دیر ور پرابلمس، اسٹوڈنٹس مینٹلی دے ور ڈسٹربڈ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بھی کسی ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر آتے ہیں. اینڈ وین دا ریگولیٹری اتھارٹی سیٹ کہ یو ہیو ٹو لمیٹائز یور ریکروٹمنٹ ایٹ لیسٹ فار دس انٹیک، سو وی ہیڈ ٹو ٹیک دس اسٹیپ. بٹ اگین میم، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایجنسیز ہیں ان کے ایک ایموشنل کمٹمنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا ان کے ساتھ، اسی طرح یونیورسٹی کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ایجنسیز ہیں ان کا ایک فائنینشیل کمٹمنٹ ہے. اسٹوڈنٹس اپنی بینک اسٹیٹمنٹس کو مینٹین کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ انیشیل ڈپازٹس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنا پورا ایک فائنینشیلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے ہیں اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے.
تو ایسے کیسز کے اندر جب یونیورسٹی وڈرا کرتی ہے آفر لیٹرس کو تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. تو واٹ یو گائز آر ڈوئنگ فار دیز کائنڈ آف تھنگس, بیکاز جنوری انٹیک آ رہا ہے اور جنوری انٹیک کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کریں گے؟ سو یونیورسٹی ناؤ ہیز گیون اے لاٹ آف اشورنسز آن دیئر پروسیسز, اور وہ اشورنسز کیا ہیں کہ یونیورسٹی نے کہا ہے کہ آبویسلی انہوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ جینوئن ہے یا نہیں. تو آئی ایگری ود یو, بٹ احسان دس رسپانسبلٹی کمز آن ایوری ون آف اس, ناٹ اونلی آن دا یونیورسٹی. یہ رسپانسبلٹی ایز این ایجنٹ آپ پہ بھی آتی ہے, ہم پہ بھی آتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کون سا جا رہا ہے یو کے میں. بیکاز جو ہم پہ اسکروٹنی ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جس کوالٹی کا اسٹوڈنٹ جا رہا ہے, دس از ون آف دا ریزن, رائٹ. تو اب یونیورسٹی نے کیا کہا ہے, یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے جس کو بھی ڈکلائن دینا ہوگا ہم اس کو آفر ہی نہیں دیں گے, رائٹ. سو اب اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہے, اسٹوڈنٹ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ وہ اپنے ڈاکیومنٹس, اپنا ایس او پی اس کا ویل ریٹن ہو, جس میں ایس او پی میں اس کا کلیئر انٹینٹ شو ہوتا ہو دیٹ یس ہی از اے جینوئن اسٹوڈنٹ, ریلیونٹ کورس میں جا رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ, ہی از پیشنیٹ اباؤٹ دا کورس اینڈ ایوری تھنگ. سو ایس او پی رائٹنگ جیسے پہلے آسٹریلیا میں تھا دیٹ ایس او پی واز دا کی, ناؤ جی سی یو سیز دیٹ ایس او پی از دا کی فار یور ایڈمیشن. سو اب یونیورسٹی یہاں پہ تھوڑی سی اسٹرکٹ اسیسمنٹ کرے گی, بٹ اب جس کو آفر ملے گا اور جو انٹرویو پروسیس سے گزرے گا اس کو کیش ضرور مل جائے گا, رائٹ. سو اس طرح کا کوئی بھی ایپیسوڈ یونیورسٹی بھی اب دوبارہ سے افورڈ نہیں کر سکتی, اینڈ وی ہیو آلریڈی کمپلائڈ ود دا بی سی آئی میٹرکس اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ وی آر اوپنلی ایکسیپٹنگ دس, اس لیے ہم نے ای میل بھی کی اسٹوڈنٹ کو اینڈ ایوری تھنگ. سو اب اس طرح کا کوئی بھی ایشو یونیورسٹی کو نہیں ہے, اینڈ وی ہیو گیون ایشورنسز ٹو آر ریکروٹرز ایز ویل. می ایز اے کنٹری ریپ آئی ایم گیونگ ایشورنسز ٹو مائی ایجنٹس, ٹو دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ڈیورنگ ایکسپوز اینڈ ایوری تھنگ. سو دیٹس وٹ وی کین ڈو, اینڈ وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. وی آر ریسیونگ اے لاٹ آف ایپلیکیشنز فار جنوری انٹیک ایز ویل, because GCU is quite attractive for students location wise, fee wise it's very reasonable. We have a lot of courses open for January intake, so these are the things that makes GCU quite attractive for students. But again ma'am, اس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس سائٹ پہ بھی ہے, جو پہلے اسٹوڈنٹس گئے اور ان کی ریکروٹمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہوا, وہ GCU پہنچے اور وہاں پہ جا کے ریٹین نہیں کیا انہوں نے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, یہ کیوں ہوا اور اس کی کیا ریزنس تھیں کہ یونیورسٹیز کو یا جو بی سی اے میٹرکس ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم نے یہ ریکروٹمنٹس کو ابھی فی الحال کے لیے پاز کر دینا ہے. یا سو یو کے وی آئی نے جو یہ ڈیسیجن لیا, اٹس ناٹ اونلی فار جی سی یو نے ویل ان ٹائم یہ ڈیسیجن لے لیا ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں اور یونیورسٹیز بھی یہ ڈیسیجن لیں گی کہ جس میں وہ اپنی ریکروٹمنٹ کو تھوڑا لمیٹائز کریں گے, بیکاز ایوری ون ہیز ٹو کمپلائی ود وائٹ پیپر ود یو کے وی آئی بی سی آئی میٹرکس. اس نے سب نے کمپلائی کرنا ہے, اور اس کو کمپلائی کرنے کے لیے وہ جو ساری رسپانسبلٹی ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ پہ ہیں وہ ہم ہیں, وہ ہم پہ آتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو یہاں سے فلٹر آؤٹ کریں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ کس طرح کا جا رہا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے میرا سارا کام آپ کرتے ہیں, میرا ایس او پی بھی آپ لکھتے ہیں, میرا سب کچھ آپ کر دیں, اور جب اسے انٹرویو میں پوچھتے ہیں تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کا کورس کیا ہے, اینڈ دس اینڈ دیٹ, یو نو دیز آر دا بیسک. یہ بہت بڑے پرابلمس ہیں آئی وڈ سے پاکستان مارکیٹ کے. ان سب کو ٹھیک کرنا, ان سب کو بہتر کرنا, امپروو کرنا, یہ ہم نے کرنا ہے جو ہم گراؤنڈ پہ ہیں, رائٹ. یونیورسٹیز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, وی آل نو دیٹ, وہ ہمیں سپورٹ دیتی ہیں, وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ٹو امپروو آل آف دیز تھنگس. ناؤ دا رسپانسبلٹی کمز آن اس, اسٹوڈنٹ پہ بھی آتی ہے, بٹ دا ہیوی رسپانسبلٹی کمز آن اس کہ ہم اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. تو جی سی یو میں بھی جب اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ اس طرح سے کمپلائی نہیں کرتے, فیس ٹائم پہ پے نہیں کرتے, کورسز میں انرول نہیں ہوتے, کورسز کو فلی پاس نہیں کرتے, رائٹ. وہاں سے جا کے کسی اور ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں, اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ نہیں کرتے. تو جب اس طرح کے اسٹوڈنٹس جائیں گے تو یونیورسٹی پھر آبویسلی اس طرح کے ڈیسیجنس لیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یونیورسٹی کا ویژن ہے ساؤتھ ایشین اسپیشلی پاکستانی مارکیٹ کو لے کے, کیا وہ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, اور جو فیوچر انگیجمنٹ پالیسی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ If I describe it in one word, they want a genuine student. So genuinity
is their one sole purpose for Pakistan market. Because आपने देखा पाकिस्तान market is one of the biggest market जहाँ से asylum claims हुए हैं. मैं पूरे UK की बात कर रही हूँ. 10,000 कुछ asylum थे जो पाकिस्तान से claim हुए हैं. तो ये कोई अच्छी repute तो नहीं बना रही ना पाकिस्तान market. So the genuine student, recruiting the genuine student is the sole purpose and the vision for Pakistan market. और recruiters, students के साथ engagement and everything वो university खुद डेप्थ तक जाती है और करती है स्टूडेंट्स के साथ, एजेंट्स के साथ. आई माई सेल्फ डू दैट, बट नाउ इज़ द हाई टाइम दैट विल सी एंड विल इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन स्टूडेंट टू द यूनिवर्सिटी. कुर्रत, आपको पता है कि पाकिस्तान में ना बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं. पाकिस्तान के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के रीजनल ऑफिसेज हैं. yes. और स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा कंपेयर करते हैं दो यूनिवर्सिटीज़ को आपस में. अब तो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करते हैं आपस में. तो ऐसी कौन सी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट कन्विंस होता है ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने में, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ की सूरत के अंदर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रही है? डेफिनेटली. अगर हम पहले बात करते हैं अट्रैक्टिव पॉइंट्स की, स्टूडेंट क्यों अप्लाई करते हैं. एक तो स्टूडेंट के लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है लोकेशन. अगर हम बात करें ग्लासगो की, ग्लासगो हमारा मेन कैंपस है. फिर वी हैव अनदर कैंपस इन लंदन. अभी तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट की हैं, दे स्टार्टेड ओपनिंग देयर कैंपस इन लंदन. वी वर द फर्स्ट स्कॉटिश यूनिवर्सिटी जिसने लंदन में पहला कैंपस बनाया था. सो वी ऑलरेडी हैव 8,000 स्टूडेंट्स जो लंदन कैंपस में पढ़ रहे होते हैं एवरी ईयर. और फिर अगर हम ग्लासगो कैंपस की बात करें तो 25,000 स्टूडेंट्स हर साल ग्लासगो कैंपस में पढ़ रहे होते हैं, एनरोल हो रहे होते हैं. तो इट्स ह्यूज कैंपस. सिटी सेंटर में कैंपस है हमारा ग्लासगो कैंपस, ठीक है. तो वो जो सिटी सेंटर है दैट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर स्टूडेंट, राइट. लंदन की बात करें तो अगेन सेंट्रल सिटी में हमारा कैंपस है. दैट्स अगेन अनदर अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर स्टूडेंट. फिर फ़ीस की बात करें, वेरी रीजनेबल फ़ी स्ट्रक्चर. £16,200, £18,800. आफ्टर स्कॉलरशिप इट कम्स डाउन टू £12,200, £14,200. उसमें भी 6,000 इज़ इनिशियल डिपॉजिट, रेस्ट ऑफ द फ़ी की 6 to 8 इंस्टॉलमेंट्स. अब यूके यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है इतनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रही. GCU इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मे बी 1 or 2 ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो इतना अच्छा फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर कर रही हैं. सो दिस इज़ अनदर अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स, राइट. सो ये तो कुछ अट्रैक्टिव इस तरह के पॉइंट्स हो गए. अगर मैं एकेडमिक स्ट्रेंथ्स की बात करूँ, या जैसे आपने प्रोग्राम वाइज बात की, तो हमारे पास इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं. इलेक्ट्रिकल, पावर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. उसके बाद हमारे पास हेल्थ रिलेटेड देयर आर मार्वलस कोर्सेज जिसमें नर्सिंग, MPH के कोर्सेज आ जाते हैं. फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो वी हैव अवार्ड विनिंग सर एलेक्स फर्गसन लाइब्रेरी, वी हैव सोप लैब्स, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए हमारा बहुत ज़्यादा मेन फोकस है ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर. तो हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन हुई हुई हैं, राइट. सो इस तरह के मोड रूम्स, वर्चुअल हॉस्पिटल्स फॉर हेल्थ स्टूडेंट्स, इस तरह की बहुत सी फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी ऑफर करती है टू स्टूडेंट्स. एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज रिसीव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, एंड यूनिवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी अट्रैक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट टू अप्लाई फॉर. That is completely fine, because I know so many people who are graduated from Glasgow Caledonian University and now they have shifted their visas towards tier 2. तो ये तो बात ठीक है आपकी. ऐसे बहुत से ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अपने वीज़ाज़ को शिफ्ट किया वर्क वीज़ाज़ पे, और दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर जो करियर के अंदर है. तो अगेन करियर की बात हो ही गई है तो हम थोड़ा सा करियर को भी डिस्कस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए सिर्फ स्टूडेंट का वहाँ पर जाना और स्टूडेंट का वहाँ पे जाके पढ़ना नहीं है. जो एक रियल पिक्चर में आए तो स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए. स्टूडेंट को एक एक्सपोजर चाहिए यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो मल्टीनेशनल कंपनीज, इवन लोकल कंपनीज़ के साथ भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकें. वहाँ पे जो एक वर्क कल्चर है उसको समझ सकें, वर्क कल्चर के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उनको समझ सकें. तो यूनिवर्सिटी कैसे सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स को, और यूनिवर्सिटी कैसे फैसिलिटेट कर रही है उन स्टूडेंट्स को जो अपने स्किल सेट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं. तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यूनिवर्सिटी मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना है कि कैसे करेगी और वहाँ के स्टूडेंट की क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ होगी. इसका मैं आपको एक एविडेंस बताती हूँ कि हम किस तरह सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को. सो अकॉर्डिंग टू डेली मेल यूनिवर्सिटी गाइड 2026, यूनिवर्सिटी को अभी यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर फॉर ग्रेजुएट जॉब्स का रैंक मिला है.
UK यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर फॉर ग्रेजुएट जॉब्स. अब ये जो डेली मेल यूनिवर्सिटी गाइड है, ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को असेस करता है ऑन अ वेरी मेजर क्राइटेरियाज़. वो क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं कि ग्रेजुएट्स कितने हुए हैं, उनकी जॉब्स क्या हैं, उनकी सैलरीज़ क्या हैं, उनकी सोशल मोबिलिटी क्या है. दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू. उन पे असेस करने के बाद, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम बता तो देते हैं कि फ़लाँ रैंक मिला है, बट स्टूडेंट इतना इंटरेस्टेड नहीं होता. सो मैं इसलिए उसकी डिटेल में जा रही हूँ. अब वो सारा कुछ करके दे हैव कम अप विद कि GCU इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर फॉर ग्रेजुएट जॉब्स. इसका मतलब है कि वी हैव गॉट आवर स्टूडेंट्स फॉर द जॉब्स. हमारा बहुत ज़्यादा एम्फसिस है, लाइक आई मैंशनड बिफोर, ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लर्निंग. इसीलिए स्टूडेंट, जितना भी हमारा स्टूडेंट है, उसकी जॉब्स की वजह से और उसका जो हमारे जितने भी इल्यूमिनाइज हैं, हमारा उनके साथ जो रेशियो रहा है जॉब्स का, वो 92% रहा है फॉर ऑल ऑफ आवर कोर्सेज. राइट, कुछ कोर्सेज के लिए इंडिविजुअली इट गोज़ अप टू 98% टू 100%. मैं एम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात कर रही हूँ. सो यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली, ये मैंने आपको कुछ एविडेंस बताए हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स. Right, so university obviously is quite keen and quite concerned about jobs of its graduates. Even our London campus, it's located in the vicinity जहाँ पे luxury brands बहुत ज़्यादा है. तो हमारे जितने भी courses हैं वो भी इसी तरह डिज़ाइन हुए हैं, जिसमें luxury brand management, luxury marketing etc. कि उस तरह के graduates produce हों जहाँ पे उस vicinity में उनको jobs मिल सके. Right, so university इतना depth में जाके then they design the curriculum for the students. So इतना हम काम करते हैं on graduates and on graduates jobs. So I'm glad कि यूनिवर्सिटी इतना काम कर रही है और यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा सीरियस है अपने स्टूडेंट्स को लेके. और मैं जैसा कि पहले भी बताया कि कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने वहाँ से ग्रेजुएट किया है और दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर करियर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्कॉलरशिप्स और ट्यूशन फीस? यूनिवर्सिटी की कोई पॉलिसी है, कुछ एक्सपेंशन है, कुछ चेंजेस आ रही हैं जनवरी इनटेक के लिए, प्लस क्या ब्रेक डाउन होगा जनवरी इनटेक के लिए ट्यूशन फीस का और कितनी स्कॉलरशिप्स होंगी? सो ट्यूशन फ़ी इज़ द सेम, दैट्स द गुड न्यूज़. हमारी फ़ीस इंक्रीज़ नहीं हो रही और लास्ट 2 years से इंक्रीज़ नहीं हुई है. राइट, सो £16,200 इज़ द फ़ी फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज. और उसमें 3,000 हमारा ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है, 1,000 ऑन टॉप मिल सकता है. 3 ऑफ द कंडीशंस, जिसमें से कोई भी एक अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको 1,000 मिल जाएगा. और वो 3 कंडीशंस क्या हैं? आइदर यू राइट अ गुड SOP, or you have a 7+ IELTS band, or slash है ये, right, or you have 3.5 CGPA. राइट, तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो 1,000 ऑन टॉप मिल जाएगा. सो हमारे 90% स्टूडेंट्स, आपके भी इवन, उनको £4,000 स्कॉलरशिप वो सिक्योर कर लेते हैं. राइट, 5% और स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आप फुल फी पे कर देते हैं बिफोर द डेडलाइन. सो ये हमारी ऑलरेडी बड़ी आई वुड से जेनरस स्कॉलरशिप्स हैं. बट अभी आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर पोस्ट ग्रेजुएट एम्बेसडर स्कॉलरशिप, जो कि फुल फी वेवर है. हमारा फुल फी वेवर है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. बहुत लिमिटेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, बट पाकिस्तान से लोग अप्लाई ही नहीं करते. उनको लगता है कि हमें ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. राइट, और इसका क्राइटेरिया क्या है कि दे आर मार्वलस इन देयर एकेडमिक्स, प्लस उनके फाइनेंशियल्स, ऑब्वियसली दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस. थर्ड क्राइटेरिया है दैट दे शेयर द कॉमन गुड मिशन ऑफ GCU. उसमें अगर उन्होंने किसी के लिए कुछ भी कॉमन गुड किया हुआ है, एज इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, इवन अपने किसी ग्रैंड पेरेंट की भी उन्होंने खिदमत की हुई है, एंड दे कैन शो पिक्चर्स, वीडियोज़ एट्सेट्रा, तो भी दे कैन फॉल इन टू दिस क्राइटेरिया. तो इस 3 क्राइटेरियाज़ की बेसिस पे दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ग्रेजुएट एम्बेसडर स्कॉलरशिप, जिसमें उनको फुल फी वेवर मिल जाता है पूरे साल का. तो अगैन द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, बट स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते. दे थिंक दैट दे विल नॉट गेट दैट. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को नहीं पता कि यूनिवर्सिटी, ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी जो है वो एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है. ग्लासगो सिटी इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है. दूसरी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी की जो स्पेशली ट्यूशन फ़ीस की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है.
تو وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے اتنی ہی زیادہ فروٹفل ہو سکتی ہے, یوزفل ہو سکتی ہے, یا اس کو جو مرضی نام دے دیں آپ. وہاں جا کے اسٹوڈنٹ کو اس طرح تنگ نہیں ہونا پڑتا کہ ریمیننگ فیس آج اتنی رہ گئی ہے, اور یونیورسٹی بہت زیادہ لینینٹ ہے انسٹالمنٹس کے ساتھ بھی. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اسٹوڈنٹس اس حوالے سے تو بہت خوش ہیں یونیورسٹی کے اندر. لیکن قرت کیا سمجھتی ہے کہ ایز این ریکروٹمنٹ اسپیشلسٹ اینڈ ریپرزینٹیٹیو ہو از ریپرزینٹیٹنگ GCU, کیا پرائرٹیز ہوں گی جنوری 2026 کی آپ کی, اور آپ کیا چاہیں گی کہ اسٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں جو آپ مینلی انوالو کریں؟ اچھا, میں آپ کی سیکنڈ کویشچن کا آنسر پہلے کروں گی. 2 پوائنٹس پہ میں بہت زیادہ ایمفسائز کروں گی جو ہمارے ایجنٹس, ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ انکارپوریٹ کریں ٹو گیٹ این آفر فرام دا یونیورسٹی. ایک تو یہ کہ ویل ریٹن SOP, جیسے میں نے پہلے بتایا, ویل ریٹن SOP نہیں ہوگا آفر نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. سیکنڈلی انٹرویو پریپریشن, دیٹ شوڈ بی ویری اسٹرانگ, بیکاز یونیورسٹی کا سول پرپز ہے ٹو ریکروٹ جینوئن اسٹوڈنٹس, اور جو یونیورسٹی کا پرپز ہے وہی میرا پرپز ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ریپرزینٹنگ GCU, سو دیئر پرپز شوڈ بی مائن پرپز. سو مائی پرپز از ٹو ریکروٹ جینوئن اسٹوڈنٹس, یونیورسٹیز پرپز از ٹو ریکروٹ جینوئن اسٹوڈنٹس, اینڈ دیٹس وٹ آئی ایم پروپیگیٹنگ ان دا مارکیٹ, کہ آپ کا SOP ویل ریٹن ہونا چاہیے, بیکاز دیٹ ول شو کہ آپ کتنا جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ ایون کرائٹیریا مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے, رائٹ. آپ اس کو فالو کریں, یو کین رائٹ گڈ SOP, پلس آپ کی انٹرویو پریپریشن شوڈ بی ویری اسٹرانگ, بیکاز UKVI کا انٹرویو وی ہیو سین کسی کا بھی آ سکتا ہے, رینڈم یونیورسٹیز کا انٹرویو آیا ہے, کوئی رسل گروپ یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے, کوئی کسی بھی ٹیئر میں آتی ہو, UKVI کسی کا بھی انٹرویو کر سکتی ہے. سو GCU کا بھی یہی پرپز ہے کہ آپ کا انٹرویو پریپریشن بہت اسٹرانگ ہو. ونس یو کلیئر دا یونیورسٹیز انٹرویو, تو اگر آپ کا انٹرویو آ بھی جاتا ہے UKVI کا, تو آپ آرام سے وہ بھی کلیئر کر لیں گے. سیکنڈلی, ہماری جو جان انٹیک کی پرائیورٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کا اور ریکروٹرس کا کانفیڈینس بلڈ اپ کریں, اگین دیٹ وی آر ود یو, نو وریز. آپ کو کیس کے لیے, آفرس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح کا کوئی بھی ایپیسوڈ ریپیٹ نہیں ہوگا. ایز لانگ ایز یو آر اے جینوئن اسٹوڈنٹ, آپ کے ڈاکیومنٹ سب ٹھیک ہے, نتھنگ از فیک, نتھنگ از فراڈولنٹ, وی آر ہیپیلی گوئنگ ٹو گیو یو این آفر فار جنوری انٹیک. سو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا بتا کے کہ ہم 2 چیزوں پہ کنکلیوڈ کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ. پرسنل اسٹیٹمنٹ کا امپورٹنٹ ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انٹرویو کی پریپریشن ہونا ضروری ہے. سو اف دا اسٹوڈنٹ از فلفلنگ دیز 2 ریکوائرمنٹس, سو یو ول میک شیور کہ ہم کیس کو ایشو ایزیلی کروا سکتے ہیں. I'll make sure that. I'll definitely make sure that. اور یہ ہونا بھی چاہیے ایٹ لیسٹ اتنا تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی کا حق بھی ہے کہ وہ اتنا اسکروٹنی تو کر ہی سکتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جینوئن اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کرنے کے لیے یہ یونیورسٹی کو کچھ اسٹیپ لینے پڑیں گے, بیکاز یہ اسٹیپس لینے کے علاوہ کوئی اور آج کل میرا خیال ہے چارہ بھی نہیں ہے, بیکاز اسٹوڈنٹس کو خود SOP لکھنی آنی چاہیے. اور میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر انفلوئنس کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ انٹرویو کی پریپریشن کروائیں, اور ہر صورت میں کروائیں, بیکاز جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں پتہ چلتا کہ UKVI کب کس کو کب کیا کال کر لے اور کیا کوشچنس کر لے, آؤٹ آف نو ویئر اس کے اندر کئی 3-4 سوال ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتے. اور میں نے جو ریفیوزلز ریسنٹلی دیکھے ہیں اس کے اندر جو میری ججمنٹ رہی ہے اس کے اندر, اگر میں بھی ویزا آفیسر ہوں گا تو میں یہ ان کوشچنس کے آنسرز دینے کے بعد اس کو ریفیوزل میں ہی چینج کروں گا, بیکاز اسٹوڈنٹس دے آر ناٹ پریپیئرڈ. ویل, تھینک یو سو مچ گورت, آپ کے آنے کا, آپ نے ٹائم دیا, اور آپ نے اس انفارمیٹیو سیشن کو, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز دا نیڈ آف دا ٹائم کہ گلاسگو کیلیڈونین یونیورسٹی کو اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کیا سوچتے تھے, ایجنسیز کیا سوچتی تھی, اور ایکچولی میں واٹ واز ہیپنڈ. سو اگین تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور پوڈ کاسٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اچھی آپشن ہے یونیورسٹی. اگر ہم ڈیموگرافکس کو دیکھیں, لوکیشن کو دیکھیں, یونیورسٹی کی ہسٹری کو دیکھیں, یا ان کے فائنینشلی جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک افورڈیبل فی اسٹرکچر والی یونیورسٹی چاہیے, تو مجھے لگتا ہے اٹ از ون آف دا فائنسٹ چوائسز اسٹوڈنٹس کین میک. Yeah, definitely, and thank you so much for having me, because یہ میرے لیے ایک opportunity تھی to clear the misconceptions that were propagating in the market, and I guess میں نے کافی حد تک ان کو clear کیا ہے, and let's hope for the best. And yes, I'd like to take this opportunity to say that our January intake is open. 24th October are the deadlines, so please
apply as soon as possible. I also want to add one thing here. Cash withdraw नहीं हुए थे, No. offers withdraw हुए थे. Offers were withdrawn, that too in May. Yes, For yes, September. yes, yes, So ये misconception अगर किसी की भी है तो please इसको दूर कर लें.